الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا قال عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيه أبو بكر أن يؤمهم غيره صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل احترام علماء کرام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت بالخصوص غازی اسلام قائد محترم حضرت مولانا علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب، ان تمام مداحان صحابہ اور شیخان صحابہ کے درمیان جب قائد صحابہ سپاہ صحابہ موجود ہو اس وقت گفتگو کرنا بڑی دشوار ہوتی ہے۔ انتہائی مختصر صرف اپنی حاضر ریکارڈ کرواؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا مل بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا احسان کرم اور فضل ہے، اس رب العالمین کی عطا و سخا ہے کہ جس رب العالمین نے ہمیں مدح صحابہ کی، دفاع صحابہ کی عظیم دولت، نعمت، سعادت، انعام اور اعزاز عطا کیا ہے اور ہمیں غلامان صحابہ کی صفوں میں کھڑا کیا ہے۔ یقیناً یہ انتخاب خداوندی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے ذات میں، شان و مقام میں، مرتبے اور اہمیت و حیثیت میں، نبوت و رسالت میں برتر و بالا، افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح رب العالمین نے آپ کی نسبت سے جڑنے والی ہر چیز کو انتہائی مبارک، محترم، بہترین، اعلیٰ، افضل اور آپ کے شایع نشان بنایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو شہر دیے تو عظیم الشان دیے، اللہ رب العالمین نے آپ کو ازواج دی تو عظیم المرتبت دی، اللہ نے آپ کو ساتھی دیے تو باکمال و بے مثال دیے، پروردگار کریم نے آپ کو امت دی تو ساری امتوں کی سرداری اس امت کو عطا فرما دی۔ عزیزان گرامی قدر، صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت جس کا تذکرہ الحمدللہ گلی گلی، قریہ قریہ، کوچہ کوچہ ہو رہا ہے، یہ سارے رسول اللہ کے لیے اللہ کا انتخاب ہے، اللہ رب العالمین کا چناؤ ہے، اللہ کے پسند کردہ لوگ ہیں جنہیں رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے پسند کیا، اور محبوب خدا نے فرمایا ان اللہ اختارنی مختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے اپنے ذات کے لیے پسند کیا، میرے لیے جماعت کو صحابہ کرام کی صورت میں پسند کیا۔ یقیناً پیغمبر کا مقام بھی اعلیٰ ہے، تو پیغمبر کے لیے خدا کے انتخاب کا، اللہ رب العالمین کی طرف سے انتخاب کا وہ سلسلہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ تلمیذ اعلیٰ دیے، مرید اعلیٰ دیے، مراد اعلیٰ دیے، شاگرد اعلیٰ دیے، رفقا اعلیٰ دیے۔ اللہ رب العالمین نے جن کے ایمان و ایقان کو، جن کے مقام و منزلت کو اپنے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، رب العالمین نے سب کو ڈگری دے دی، ایوارڈ دے دیا، کلم وعد اللہ الحسنہ، سب کے ساتھ کامیابی کا وعدہ ہے، کامرانی کا وعدہ ہے، سب اعلیٰ ہیں، برتر بالا ہیں، سچے ہیں، جن کے لیے محبوب خدا نے فرما دیا، بلا تفریق فرما دیا، اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اتنے کامل امام ہیں، اتنے کامل مقتدا ہیں، اتنے کامل رہبر اور رہنما ہیں، جس کا دامن پکڑ لوگے، جس کے نشان قدم کو اپنے لیے متعین کر لوگے، گارنٹی رسول اللہ کی ہے، شوقی رسول اللہ کی ہے، ضمانت رسول اللہ کی ہے، پیغام رسول اللہ کا ہے، اہتدیتم اہتدیتم، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ہمارے آقا نے بتا دیا کہ صحابہ کا تابعدار کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، تو حضور کے اس فرمان سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کا غدار کبھی ہدایت کا لمبردار نہیں ہو سکتا۔
وہ پیارے صحابہ جس کے لیے حضور نے ہمیں کہہ دیا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، لوگوں میرے صحابہ کی توقیر، تعظیم، ادب اور احترام کیا کرو، ان سے محبت اور عقیدت رکھا کرو، اس لیے کہ تم سے اعلیٰ برتر بالا ہیں، اونچے شان والے ہیں۔ آج جس عظیم ہستی کے نام پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل منعقد ہے، وہ ان عظیم جماعت کے عظیم سرخیلوں کا عظیم سربراہ ہے، اس عظیم جماعت کا عظیم امام ہے، اس عظیم جماعت کا عظیم رہبر ہے، جسے رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کے لیے سب سے پہل چن لیا۔ اللہ رب العالمین نے کائنات میں جتنے انبیاء پیغمبر اور رسول بھیجے، ان انبیاء کے مبشر بھی رہے ہیں، مصدق بھی رہے ہیں۔ مبشر بشارت دیتا تھا میرے بعد پیغمبر آ رہا ہے، میرے بعد نبی رسول آ رہا ہے۔ جب وہ نبی آ جاتا، جانے والے کا مصدق بن جاتا کہ مجھ سے پہلے جانے والا جو نبی تھا وہ نبی برحق تھا، اس کا پیغام کاز پروگرام برحق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر تو بہت رہے، لیکن آپ کا مصدق نہ مل سکا، اس لیے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المعصومین ہیں، خاتم الرسل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مصدق کا کام صدیق سے لے لیا، اور اللہ رب العالمین نے اسے یہ مقام دے دیا، الصدیق یقوم مقام الانبیاء۔ اللہ رب العالمین اگر انبیاء کو مقام ماننے ودراؤ، صدیق پیغمبر رسول نبی نہ دے، لیکن مقام و مرتبہ و اہمیت و کار اللہ رب العالمین داغنا آغا باغستو چکم دے پیغمبران لاغسر لکی گی، دے پیغمبر علیہ السلام پر دعوت باندے، دے طول نمخ کی ایمان راوڑوں کے ابو بکر صدیق دے، طول نمخ کے لبیک والو والا ابو بکر صدیق دے، دے طول نمخ کے تسلیم کول والا ابو بکر صدیق دے، جی پیغمبر علیہ السلام فرمان دے جمع بچہ من دیم تین پیش کرو، اگر پتہ زبزب کی راغ لے دے، اگر پتہ ردد کی راغ لے دے، اگر پتہ سوچ کی راغ لے دے، اگر پتہ فکر کی راغ لے دے، مگر ابو بکر جمع پہ تین پیش کرو، صدیق اکبر دا اول دا تیری خبری منتظر ہو، جی پیغمبر اعلان رکھی، جی تائید رکھم، پیغمبر حکم رکھی، جی قبول کم، پیغمبر نے اسلام دے نبوت اعلان رکھی، زبی ایمان راوڑم، بلی جی صدیق فطرتن، تبن، مزاجن، تخلیقن، طبیعتن، دا رسول اللہ دا پیرا پیدا شوئے دے، اور دا صدیق رب العالمین آقا کار رکھستے دے، کم کار چوریو پیغمبر، دبل پیغمبر دا پارکاو، نبی علیہ السلام دا مصدق پزے من دے، اللہ صدیق و درولے دے جا بلند مقامی ہوتا نصیب کرے دے۔ آقا ابو بکر صدیق جیدہ پیغمبر علیہ السلام دا دن اول داعی دے، دا دن دا دعوت دکار دا پارا بطولو والا ابو بکر صدیق، مال لگول والا ابو بکر صدیق، وال خڑلو والا ابو بکر صدیق، دا قربانی ورکول والا ابو بکر صدیق، دا پیغمبر دا دن تائید والا ابو بکر صدیق، جی پیغمبر دا مکیب گریانوں کے دعوتوں نے ورکول۔ نبی علیہ السلام دے خواستوں کا درخواست دے وگرزے کہ یا رسول اللہ کی اجازت رکھ کہ چاہتا اعلان سے اعلان وکم استاس دے نبوت در رسالت دا اللہ دا توحید پیغمبر علیہ السلام چکے دا صدیق جوش جذبہ ولی درہ نبی علیہ السلام اجازت در صدیق دا مکہ چوک کرا گئے اب اعلان وکم مکہ والو بتاسو من ترچل شوے دے چتاسو دے محمد رسول اللہ خبر نہ بنے جگہ تاسو دا رب در ربوبیت دعوت در کی تقبل نبوت پیغام در کی دا صدیق دا اعلانو دا بیانو دا آوازو دا خطابتو دا تقریرو جیدہ مکی ظالمان پہ حملہ وکڑا اور تم رہے ہوا ہو جس صدیق پہ ہوش چو چکل اکوت را گئے ہوش را گئے مورو کا شودہ پیش رہے صدیق پہ ہر تلمامہ دے حرام دیکھ چطو میرے پیدا مصطفیٰ دیدن نہیں کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگا دیوانہ پروانہ مستانہ آگا عاشق دے چی پیغمبر علیہ السلام دا پارا اگر خبر ہر تو قربان کری دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم ہونے ہر صحابی چی دا پیغمبر علیہ السلام دا دین دعوت پر پلار دا ورکی او پلاری دا رب العالمین دا محبوب پرشان کے گڑی بڑی خبری وکی بلی جب مومن شوئے نہ دے صدیق پل پلار ہوئے ہی پلاری بارگاہ رسالت شکایت راوڑی دی شکایت زگے دغا دے نبی علیہ السلام فرمائی صدیق رہو بڑی صدیق حاضر شو ابو بکر دادا سے کڑی دی پلار دے والے دے بوڑھا پلار دے والے دے سپنگرے پلار دے والے دے صدیق پر جواب رکھی یا رسول اللہ کانا سیف قریب من لی زور بعونا کہو آقا پا خودے بھی قسمی تورا نوا کہ تورے ہوئے دادا بدن پر بدا سر نوے ولی جماع ستاس نوری دلی دی لا یومن احدکم حتی کون حب الیہ من والدیہ وبردیہ والناس اجمعین تراغا پر زور نسی مومن کے دلے جلاغا پڑھنے کی مینا محبت عشق و پیار دا مصطفیٰ دا پلار نزیاد دا پلارنا دا مورنا دا آل دا اولاد نزیاد منع و محبت
کہ رسول اللہ نے اگر مومن نشی کے دلے اور صدیق نے دی خبر ثبوت ورکر کہ پیغمبر علیہ السلام گستاخی نشی برداشت کے دلے کہ پلارم گستاخی داغستوں بریایت نشی کے دلے. دا صدیق درس دے، دا صدیق پیغام دے. خبر دوالو رالا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بل کس والے ہو دعوت ورکاو او آغا اللہ پشان کی گستاخی وکڑا. گستاخان ننم دا اللہ پشان کی گستاخی گئی، دا رسول اللہ پشان کی گستاخی گئی، دا صحابہ کرام پشان کی گستاخی گئی. او دا گستاخان و زمان عمل پکار دے چکم عمل صدیقی دے. چکر صدیق اکبر دا غنم یو شڑنگ میست دا غم آزم گولاو شو. ہم برگہ رسال طرح شکایت جستا یار ابو بکر والے آکر شکایت کی کہ ابو بکر نے مارا ہے. صدیق اکبر حاضر دربار ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے مارا ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ مارا ہے. جھوٹ کذب اور غلط بیانی تو صدیق کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ مادہ ہی نہیں رکھا تھا. صدیق منبع سخا تھا، صدیق منبع صداقت تھا. صدیق کے اندر اللہ رب العالمین نے سچائی کی خصوصیت اور خوبیت کو رکھ کر اللہ نے صدیق سے جھوٹ اور کذب اور غلط بیانی کو دور کر دیا تھا. صدیق نے کہا یا رسول اللہ بے شک مارا ہے. یہ رب العالمین کو فقیر کہہ رہا تھا، یہ رب العالمین کو منگتا کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو امیر کہہ رہا تھا. مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ یہ میرے سامنے توحید خدا بندی کرے. میں نے چڑھ دیا. وہ شخص چل لگا نہیں صدیق غلط بیانی کر رہا ہے. حضور نے فرمایا صدیق گواہ لاؤ. صدیق اکبر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ گواہ تو نہیں ہے، یہ تھا اور میں تھا. حضور نے کہا اگر گواہ نہیں ہے تو اس کی قسم کی صورت میں آپ کو تھپڑ کھانا پڑے گا. صدیق اکبر نے پھر وہی بات دہرائی یا رسول اللہ بات تھپڑ کی نہیں ہے، خدا کی قسم آپ میری گردن اتارنے کا حکم دے تو میں آپ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کروں گا. مجھے آپ کا حکم جی جان سے قبول ہے. رب العالمین نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ، بارگاہ مصطفیٰ میں صدیق کے لیے عدالت لگی ہوئی ہے، فیصلہ ہونے والا ہے. صدیق کو دنیا میں گواہ نہیں مل رہا، جاؤ مصطفیٰ کی عدالت میں میرا پیغام دے دو کہ صدیق کی صفائی کی گواہی رب العالمین خود دے رہا ہے. عدالت مصطفیٰ کی ہوگی، مقدمہ صدیق کا ہوگا، گواہی خدا کی ہوگی. خدا کی گواہی آ گئی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. محبوب میں رب گواہی دے رہا ہوں صدیق کی طرف سے کہ یہ بکواس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، تمہارا خدا ہم سے خیراتیں مانگتا ہے. صدیق نے مارا ہے، حق مارا ہے. وہ صدیق جسے خدا تنہا نہ چھوڑے، وہ صدیق جسے خدا دشمنوں کے سپرد نہ کرے. اللہ نے اپنے سنت سے بتا دیا، اللہ نے اپنے عمل سے بتا دیا، اللہ نے اپنے حکم سے بتا دیا، اللہ نے اپنے کلام سے بتا دیا، اللہ نے اپنے گواہی سے بتا دیا کہ مسلمانوں صدیق کی پہرے داری کبھی نہ چھوڑنا، صدیق کی چوکی داری کبھی نہ چھوڑنا، صدیق سے وفاداری کبھی نہ چھوڑنا. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بارگاہ رسالت عرض کرتے ہیں، فرمایا ہو بما الیہ من دنیا کم ثلاث. آقا مجھے تو تین چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. صدیق ذرا بتاؤ نا کیا اچھا لگتا ہے؟ فرمایا النظر الى وجه رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ ان یکون بنتی تحت رسول اللہ. کہ پیغمبر کا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہو، دیدار کرتا جاؤں. ارے وہ پیغمبر کا چہرہ جسے رب العالمین نے والضحیٰ کہہ دیا، وہ پیغمبر کا چہرہ جسے دیکھ کر ایمان لانے والوں نے بدر احد میں گردنیں کٹوا دی. قطعن ایدیہن قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا ہوگا، لیکن وہاں ہوش ہو کر انگلیاں کٹوائی، یہاں ہوش میں آ کر گردنیں کٹوا دی. وہ پیغمبر کا مکھڑا صدیق اس کے دیدار کا متمنی، منتظر و خواہش مند تھا. اللہ نے مکے میں بھی دیدار کروایا، اللہ نے غاروں میں بھی دیدار کروایا، اللہ نے مدینے میں بھی دیدار کروایا، اور آج بھی پیغمبر کے پہلو میں لے کر صدیق دیدار کر رہا ہے. وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. اور میرا مال ہو مصطفیٰ کے ذات پر نچھاور. شفیق علیہ والوں صدیق نے مال یوں خرچ نہیں کیا، بلکہ صدیق اکبر نے کہہ دیا آقا آپ میرے مال میں مختار ہو،
جب خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو مجھ سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مطلع کی ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب چاہو، جہاں چاہو، جتنا چاہو اپنے اختیار سے اسے خرچ کرتے رہو، یہ آپ کے حوالے ہے۔ صدیق فرماتے ہیں یکون بنتی تحت رسول اللہ، اور میری یہ خواہش ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے گھر کی دلہن بنے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دولہا بن کر آئے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کے نکاح کا پیغام جبرائیل کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کو بھیجوایا، اور مصطفیٰ کے نکاح میں سیدہ عائشہ دے کر اللہ نے صدیق کی ساری خواہشیں، تمنائیں، امنگیں اور آرزو پوری کر دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یوں چلے آ رہے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ودخل المسجد ومعه ابو بکر وعمر وهو آخذ بأيديهما قال هكذا نبص يوم القیامہ۔ حضور آ رہے ہیں گھر سے نکل کر، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے۔ حضور مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ کو متوجہ کیا، مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے، کہا لوگو یوں دیکھو قیامت کے دن ہم یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھیں گے۔ جس کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہو، جس کو حضور تھامے میدان محشر میں آئیں گے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کسی بھونکنے والے کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھونکنے والے کو بھونکنے دیا جائے، تبرعی کو تبرع کرنے دیا جائے، بکواس کرنے والے کو بکواس کر دیا جائے، اس کی دعوتوں میں بیٹھنے والوں کی حمایت کر لی جائے۔ نہیں نہیں، انشاءاللہ ہم نے گستاخ صدیق کے نام چھپے کیے ہیں اور کریں گے، ہر فورم پہ للکارا ہے اور للکاریں گے، دفاع صحابہ کے لیے میدان میں رہے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح رب العالمین نے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا کا ہمیں حکم دیا ہے، صحابہ کا دفاع قیامت تک کرتے رہیں گے۔ وہ صدیق جس کا خمیر رسول اللہ کے خمیر کے ساتھ گوندا گیا، احمد رضا خان بریلوی مکتب کے سرخیل اعظم اپنے کتاب فتاوی افریقہ میں لکھتے ہیں وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَفِي سُرَّتِهِ مِن تُرْبَتِهِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرْ خُلِقْنَا مِن تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيهَا تَدْفَنُ۔ جو بچہ جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اللہ اس کا ذرہ اس کے ناف میں رکھ دیتا ہے، جب وہ مرتا ہے وہی دفن ہوتا ہے جہاں کا خمیر اس کے ناف میں ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا والو سنو، میں ابو بکر عمر ایک ہی مٹی کے خمیر سے بنے ہیں اور ایک ہی جگہ ہم دفن ہوں گے۔ جاؤ مدینے میں میری ماں عائشہ کا حجرہ دیکھو، جس کے لیے حضور نے فرمایا عام حجرہ نہیں، عام مقام نہیں، من بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک، میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک دنیا والو یہ عام ٹکڑا نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ارے جنت مدینے پہ راز کرتی ہے کہ مدینے میں جنت ہے، مدینہ جنت پہ راز نہیں کرتا کہ جنت میں مدینہ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم المرتبت ساتھی جس کے لیے حضور فرماتے انا اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر، قیامت کے دن ہوگا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میرے قبر کے بعد ابو بکر کی قبر کھلے گی، ابو بکر کے بعد عمر کی قبر کھلے گی۔ قائد محترم موجود ہے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے دوستو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو پیغمبر کے ساتھ ہر جگہ بلا فصل رہے ہیں، ایمان لانے میں بلا فصل ہیں، تبلیغ کرنے میں بلا فصل ہیں، نبی کے لیے مار کھانے میں بلا فصل ہیں، داعی بننے میں بلا فصل ہیں، مجاہد بننے میں بلا فصل ہیں، رفیق بننے میں بلا فصل ہے، مال خرچ کرنے میں بلا فصل ہے۔ صدیق کو خدا نے مصطفیٰ کے لیے پیدا ہی بلا فصل کیا تھا۔ حضور علی ہوئے بستر علالت پہ آئے، خدا کی حکمت تھی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے نہیں آ سکتے تھے، علالت اتنی شدید ہو گئی۔ آپ نے حکم دیا سیدہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں عائشہ کو کہ ام المومنین ذرا اپنے بابا کو کہہ دو نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کی میری جماعت کو ذرا نماز تو پڑھا دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئی اور پھر آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے بابا آپ کے بستر علالت پہ ہوتے ہوئے آپ کے مسلح تک نہیں آ سکتے، یہ بڑا گراں اور بڑا صبر آزما کام ہے، آپ کسی اور کو کہہ دو۔ حضور نے فرمایا اب اللہ الا ابا بکر، عائشہ میں کسی اور کو کیسے کہہ دوں، اللہ ابو بکر کے سوا کسی اور کے لیے مانتا ہی نہیں ہے کہ آئے گا تو ابو بکر آئے گا، امام بنے گا تو ابو بکر آئے گا، مصلی بھی آئے گا تو ابو بکر آئے گا، بلال
زندگی میں آئے گا تو ابو بکر آئے گا۔ صدیق اکبر کو حکم ملا، حکم مشکل تھا یا آسان تھا، لیکن حضور کا حکم تھا، صدیق نے پورا کرنا تھا۔ صدیق مصلی پہ آیا، صدیق نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کی امامت شروع کرا دی۔ صف میں صدیق کے پیچھے عمر بھی ہے، عثمان علی بھی ہے، طلحہ زبیر و معاویہ بھی ہے، حسنین و کریمین بھی ہے، سارے صحابہ کھڑے ہیں۔ جب حضور نے صدیق کی آواز سنی تو پھر ہماری امام عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ ذرا کندھا نزدیک کرو نا، ایک ہاتھ آپ کے کندھے پر، دوسرا دیوار پر، میں ذرا سہارا لے کر جا کر صدیق کو نماز پڑھاتے، سب کو صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر خدا آئے اور وہ کھڑکی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، جس میں حضور کے اعتکاف بیٹھ کر سر باہر نکال دیا، اما عائشہ بال دھویا کرتی تھی، تفصیلات میں نہیں جاتا۔ حضور نے پردہ ہٹایا، جب حضور نے صدیق کو نماز پڑھاتے دیکھا، صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا، حضور نے تبسم فرمایا۔ ارے حضور تبسم فرماتے تھے تو جنت میں بہاریں آ جایا کرتی تھی۔ حضور کے تبسم سے مسجد نبوی میں چمک پھیل گئی۔ صدیق اکبر بھی سمجھے شاہ فاقہ ہو گیا ہے، حضور آ رہے ہیں۔ صحابہ کے صفوں میں بھی اطمینان کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی کہ حضور آ رہے ہیں۔ صدیق بھی شرطنے لگے، حضور نے آہستہ سے کہہ دیا، ابو بکر مکانک مکانک مکانک، صدیق ٹھہر، نماز پڑھاتا رہے پڑھاتا رہے، میں صرف دیکھنے آیا ہوں۔ صدیق نماز پڑھاتے رہے، مصطفیٰ دیکھتے رہے۔ منظر خدا نے کہا ہے کہ زرع اخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع۔ رب العالمین فرماتے ہیں کاشتکار نے زمین میں بیج ڈالا، پھر اس کی کونپل پھوٹی، پھر اسے پالا پھولا، پھر اس کی پرورش کی، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہوا، شاخیں زمین میں پھیل گئی، اس کے جڑیں زمین میں پھیل گئی، شاخیں آسمان کے بلندیوں تک چلی گئی، تنا مضبوط ہو گیا، اس پر پھل پھول آ گئے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باغ آج جمع کھڑا تھا، آج تنے پر کھڑا تھا، جڑیں مضبوط کھڑی تھی، صدیق کی قیادت میں کھڑا تھا۔ منظر صدیق اکبر دیکھ رہے تھے، صدیق اکبر منظر پیش کر رہے تھے، پیغمبر دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر خدا نے جو یہ منظر دیکھا تو پیغمبر کے دل کی ترجمانی رب نے کرتے ہوئے اعلان کر دیا، یعجب الزراع، آج باغبان کا دل باغ باغ ہو گیا، باغبان خوش ہو گیا، حضور کا دل خوش ہو گیا کہ میرے سارے صحابہ صدیق پر متفق ہے۔ صدیق امامی بلا فصل ہے، صدیق خلیفہ بلا فصل ہے، صدیق جانشین بلا فصل ہے، صدیق مسند نبی پر پیغمبر کی زندگی میں آ کر امامت کرانے کے لیے امام بلا فصل ہے۔ اللہ نے ایک منظر دوسرا بھی بتایا، ایک منظر کے باغبان کا دل خوش ہو جائے، اللہ نے دوسرا منظر بھی بتایا، فرمائے گی اس لیے بھی کیا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس منظر کو دیکھے کافر قیامت تک چلتے رہے۔ تب کا جلا اب بھی جل رہا ہے، قیامت تک جلے گا۔ صحابہ کے دشمن کے نصیب میں ہے ہی جلنا، دنیا میں جلے گا، حسد میں، بغض میں، نفرت میں، اور آخرت میں جلے گا جہنم میں۔ اس لیے الحمدللہ اللہ ہمارے قائد کو لمبی زندگی دے، جنہوں نے ہر موڑ پر ہمیں نیا گلدستہ دیا، کبھی صحابہ کا پیغام دیا، تو کبھی چلڈرن مارچ جیسے دشمن کی عقل کے پردوں پر دستک دینے والے راستے دے کر مستقبل کے معماروں، معصوم بچوں اور بچوں کے دلوں میں عظمت صحابہ، صدیق کے خلیفہ بلا فصل کا ارے عقیدہ 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 نظریہ ایمان دینے کا راستہ دیا۔ اور انشاءاللہ العزیز 22 جمادی الثانی کی مناسبت سے انشاءاللہ کراچی کی طرح پورا سندھ اور سندھ کی طرح پورا ملک انشاءاللہ صدیق کے خلیفہ بلا فصل کے نعروں سے گونج اٹھے گا۔ اس کے لیے بھرپور محنت جدوجہد اور کاوش کرنا ہے، اور اس کے لیے میدان عمل میں رہنا ہے۔ ڈرنا گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا صرف اللہ سے ہے۔ سنبھل جاؤ مسلمانوں کے سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو کر ہوش میں آنے کا وقت آیا، پھر سے بھڑک اٹھے ہیں آتش خمینی کے شعلے، انہیں پھر سے جذبہ جنگلی دکھلانے کے وقت آیا۔ وما علینا الا البلاغ۔